ٹاؤن کراچی، تاریخ، مسائل اور عوام کا عزم۔ تو اسی کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، یہ علاقہ بلدیہ ٹاؤن کے مغربی حصے میں ہے، ہب ریور رود کے قریب اور صنعتی علاقوں سے بھی متصل ہے، اور اس کا نام اتحاد یہ اپنے آپ میں اہم ہے نا؟ ہاں، نام تو بڑا دلچسپ ہے۔ اتحاد یعنی یہاں مختلف پس منظر کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو پشتون ہیں، اردو بولنے والے ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچ، کشمیری، سرائکی، مطلب بہت سی قومیتیں ایک ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو نام اسی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ سب مل جل کر رہیں۔ اچھا، تو یہ نام کی حد تک ہے یا واقعی حالات بھی ایسے ہیں؟ کیونکہ ذرائع تو کچھ اور بھی بتاتے ہیں۔ چلیں پہلے تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ علاقہ بنا کیسے؟ جی، یہ کوئی بہت پرانی بستی نہیں ہے۔ اس کی آباد کاری زیادہ تر 80 اور 90 کی دہائیوں میں شروع ہوئی۔ مختلف علاقوں سے لوگ، خاص طور پر محنت کش طبقے کے لوگ یہاں آ کر بسے۔ تو شروع میں یہ کیسا تھا؟ مطلب انفراسٹرکچر وغیرہ؟ شروع میں تو جی یہ ایک طرح سے نیم دیہی علاقہ تھا۔ کچی گلیاں تھیں، بنیادی سہولیات تو بالکل نہیں تھیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جیسے تیسے کر کے مکان بنائے۔ اچھا۔ ہاں، وقت کے ساتھ تھوڑی بہتری آئی، کچھ سڑکیں بنیں، اسکول، مسجدیں بنیں، لیکن وہ جو ایک منظم حکومتی منصوبہ بندی ہوتی ہے نا، وہ شروع سے ہی غائب رہی۔ توجہ کی کمی واضح تھی۔ اور لگتا ہے وہی کمی آج بڑے مسائل کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ پینے کے پانی کا بہت ذکر ہے، کیا صورتحال ہے؟ پانی تو جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ صاف پانی آسانی سے ملتا ہی نہیں۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ لوگ یا تو مہنگے داموں ٹینکر مافیا سے پانی خریدتے ہیں، یا پھر جو بھی غیر معیاری پانی دستیاب ہو وہ استعمال کرتے ہیں۔ صحت کے لیے ظاہر ہے کتنا نقصان دہ ہے۔ اور پانی کے ساتھ ہی دوسرا بڑا مسئلہ سیوریج کا ہوتا ہے۔ اوہو، سیوریج تو سمجھے بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ اکثر گلیوں میں، سڑکوں پر گندا پانی کھڑا رہتا ہے، چلنا پھرنا مشکل، بیماریاں الگ۔ اور بارشوں میں تو پھر بارشوں کے بعد تو صورتحال ناقابل بیان حد تک خراب ہو جاتی ہے۔ گلیاں، سڑکیں سب ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ پانی نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ پانی اور سیوریج کے علاوہ اور کیا بڑے مسائل ہیں جن کا ذکر ہے؟ فہرست لمبی ہے دراصل۔ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صفائی کا کوئی مستقل مؤثر انتظام نہیں ہے۔ اچھا۔ پھر بجلی اور گیس کی قلت الگ ہے، گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، گیس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں چولہا جلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ روز کا مسئلہ ہے۔ اور سڑکیں؟ سڑکیں بھی زیادہ تر ٹوٹی پھوٹی ہیں، مطلب سفر کرنا ایک عذاب ہے، گاڑیوں کا نقصان الگ۔ تو یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جن کی شدید کمی ہے۔ ان حالات میں سیاسی نمائندگی کا کیا کردار ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ANP، MQM سبھی جماعتیں وہاں موجود ہیں۔ 2023 میں نمائندے بھی منتخب ہوئے، پھر یہ مسائل حل کی نہیں ہو رہے۔ یہی تو ایک اہم نقطہ ہے جو سامنے آتا ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، نمائندے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر مسائل یوں کے توں ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وسائل نہیں ہیں یا ارادہ نہیں ہے؟ ذرائع کوئی ایک وجہ نہیں بتاتے، لیکن تاثر یہی ملتا ہے کہ یا تو وسائل کی کمی آڑے آتی ہے، یا پھر شاید ترجیحات کچھ اور ہیں۔ وہ جو ایک انتظامی عزم چاہیے ہوتا ہے نا مسائل حل کرنے کے لیے، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ وعدے بہت ہوتے ہیں، لیکن عمل درآمد وہ کم ہی ہوتا ہے۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر ہے، لیکن تحریر میں عوامی رد عمل کا بھی ذکر ہے۔ کیا لوگ بس چھپ چاپ یہ سب سہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے نا، ان میں کافی بیداری آئی ہے۔ وہ اب خاموش نہیں بیٹھتے۔ اچھا، کیا کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں، گندے پانی میں کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں، ٹوٹی سڑکیں دکھاتے ہیں، اپنی آواز حکام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی آواز اٹھانے کی بات، عملی طور پر بھی کچھ کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ لوگ اکثر اپنی مدد آپ کے تحت صفائی مہم چلاتے ہیں۔ کبھی چندہ جمع کر کے سیوریج لائن ٹھیک کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کچرا اٹھواتے ہیں۔ اچھا، یعنی خود ہی کرنا پڑتا ہے زیادہ تر؟ جی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے منتخب نمائندوں پر، اداروں پر، جیسے واٹر بورڈ ہے یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والے، ان پر دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے پورا کریں۔ ایک مسلسل جدوجہد چل رہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ شدید مشکلات ہیں، حکومتی بے حسی ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں،
محنتی پرعزم جو ہمت نہیں ہار رہے. واقعی ایک پیچیدہ صورتحال ہے اتحاد ٹاؤن کی. بالکل. یہ محنت کش لوگ ہیں، روزی روٹی کمانے کی فکر الگ، اور پھر ان بنیادی سہولیات کے لیے الگ سے لڑنا پڑتا ہے. ان کا عزم تو قابل تعریف ہے، لیکن سوال تو یہی ہے کہ آخر کب تک یہ اپنی مدد آپ پر چلتا رہے گا؟ صحیح کہا. تو اس ساری بات چیت کے بعد جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا صرف نام اتحاد رکھ دینے سے اتحاد آ جاتا ہے یا حالات بہتر ہو جاتے ہیں؟ یہی تو اصل نقطہ ہے. یہ علاقہ اپنے نام کی صحیح معنوں میں عکاسی تبھی کر پائے گا، یعنی ایک متحد اور بہتر زندگی گزارنے والی کمیونٹی تبھی بن پائے گا جب وعدوں سے آگے بڑھ کر کچھ عملی کام ہو. جب اس علاقے کو وہ توجہ ملے، وہ وسائل ملیں جن کا یہ حق رکھتا ہے. ورنہ یہ نام اور حقیقت کا جو تضاد ہے نا، یہ شاید ایسے ہی چلتا رہے گا. اور یہ صرف اتحاد ٹاؤن کی بات نہیں، شاید کراچی کے بلکہ ملک کے کئی شہری علاقوں کا یہی حال ہے.